آکسیجن ہوا میں بھی موجود ہوتی ہے، عام طور پر یہ ضروریات کے مطابق ایک قدرتی عمل کے ذریعے انسان کو مہیا ہوتی رہتی ہے۔ اس کی ضرورت سے زیادہ مقدار لینا اور اس کی ایک عادت اپنا لینا یہ ایک مسلسل نشہ ہے، اور اس کو استعمال کرنے والے، اس کی عادت اپنانے والے اور اس کی طرف جانے والے اس چیز کو شاید نہ جانتے ہوں کہ یہ شیشہ، ہیروئن اور دیگر نشوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں صداقت کلینک کے ڈائریکٹر ماہر منشیات جناب ڈاکٹر صداقت علی صاحب، اور ان سے اس حوالے سے رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں نشے کے حوالے سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی تھیں، پہلے اور چیزیں ہوتی تھیں، نسوار، بیڑی، سگریٹ، ہیروئن، چرس، شراب، کوکین وغیرہ، پھر اس کے بعد شیشہ آیا، اور اب آکسیجن شاٹس۔ نشہ ترقی نہیں کر رہا ہے آہستہ آہستہ؟ جیسے سب چیزیں ترقی کرتی ہیں، ہر چیز کی شکل بدلتی رہتی ہے، تو نشے کے لیے بھی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں نیا پن پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہر کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے، تو جو نشے کے سوداگر ہیں، کالا دھندا کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے طور پر بیٹھ کے ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں جن سے لوگوں کی توجہ ان کی جانب ہو جائے، اور وہ نئی نئی چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ انوویشن لوگوں کو بھی ملتی رہے۔ اور جو لوگ نشہ کرنے کے شوقین ہیں تو ان کو ہمیشہ یہ چاہت ہوتی ہے کہ کوئی نئے سے نیا نشہ وہ کریں جو ظالم سے ظالم نشہ ہو۔ یہ ان کی ایک نیگیٹو ٹرمینالوجی بھی ہے، ایک ان کا جنکی پرائیڈ ہوتا ہے کہ وہ نشے کرنے میں بھی بس کوئی بہت آگے جا کے انوکھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی اعداد و شمار خاص حکومتیں کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، نہ ہماری صوبائی حکومتوں کے پاس، نہ وفاقی حکومت کے پاس کوئی چیز نظر آتی ہے۔ غیر ملکی ادارے کرتے ہیں، کچھ اقوام متحدہ کے ادارے کر رہے ہیں، ان کے مطابق پاکستان میں نشے کی وجہ سے سالانہ 2 لاکھ سے زائد لوگ مر رہے ہیں، جبکہ دہشت گردی میں پچھلے 15 سال میں 60,000 لوگ مرے ہیں۔ دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ ہے یہ، اس پر کوئی خاص توجہ نظر نہیں آ رہی۔ کیونکہ حکومت کو اور مسئلے بہت زیادہ ہیں، آپس میں سیاستدانوں کے لڑائی جھگڑے آپ دیکھیں، مکے بازی ہو رہی ہے ایم این ایز آپس میں۔ حالانکہ سیاستدان بات چیت کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ریکنسیلیشن کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تو جب وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں اتنا مصروف ہوں تو اس دوران آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر توجہ دیں؟ اور یہ تو ایک آن گوئنگ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اسکولوں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بھی جو درس گاہیں ہیں جہاں تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس اتنے بے چین ہیں، اسٹوڈنٹس اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں ماحول سے کہ وہ نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بجا کہہ رہے ہیں یہاں پر سکولز میں اسٹوڈنٹس اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہاسٹلز میں یہ چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اس میں۔ تو موڈ اور مزاج کے مسئلے ہوتے ہیں تو کوئی بھی اسے صلاح دے دیتا ہے کوئک فکس کی، یعنی کوئی نشہ جو سگریٹ سب سے پہلے جسے نشہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اسے سادہ سگریٹ کہا جاتا ہے، جو کہ بڑی سادگی والی بات ہے۔ سادہ سگریٹ نہیں ہوتا، اس میں ایک سٹرونگ ڈرگ ہوتی ہے جو کہ نکوٹین ہے، جو کہ اسی وقت ایک دم 14 طبق روشن کرتی ہے، اور ٹین ایج میں ہی لوگ نشے کا آغاز سگریٹ کے روپ میں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی صلاح دینے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر فوری طور پر اپنے موڈ اور مزاج کو بدلنا مقصود ہے تو نشہ کر لیا جائے۔ تو یہ بھی نئے سے نئے نشے آتے رہتے ہیں۔ آل نائٹ پارٹیز ہوتی ہیں جس میں لوگ ساری رات ڈانس پارٹیوں میں شراب اور ایکسٹیسی اور ڈیفرنٹ قسم کے نشے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے بتائیے گا کہ آکسیجن شاٹ یہ ہے کیا، کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے؟ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آکسیجن شاٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوا میں آپ سمجھے کہ 19% آکسیجن ہوتی ہے، اور اگر ہماری صحت ٹھیک ہے اور ہمارے پھیپھڑوں میں کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ ہماری بقا کے لیے اور ہماری ضرورت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں آکسیجن لگائی جاتی ہے تو آپ اسے آکسیجن شاٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں آکسیجن لگائی جاتی ہے جب کسی طرح جسم میں آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ خواہ جا کے آکسیجن شاٹ لیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اب ہمارا رواج ہے کہ ہم دن کو بھی کمروں میں بلب روشن کرتے ہیں جبکہ کھڑکیوں سے قدرتی روشنی آ سکتی ہے، تو ایسے ہی ہم نے آسانیاں بنا لی ہیں۔ تو ایک ہوا سے ہمیں فری میں آکسیجن ملتی ہے تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔
تو جا کے آکسیجن شاٹ لیتے ہیں، جس سے ایسے لگتا ہے تھوڑی آسانی سی ہو گئی ہے، وقتی طور پر کوئک فکس سا ہے، لیکن عملی طور پر ہمارا جسم جتنی آکسیجن استعمال کر سکتا ہے اتنی ہوا سے مل جاتی ہے، اور یہ جو فالتو آکسیجن شاٹس ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں جب پھر وہ یہ نہیں لیتے تو انہیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک عادت ہے خام خواہ جو بنا لی جاتی ہے، تو پھر بندہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ شروع میں کہا جائے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی سائنس تو کہتی ہے کہ آکسیجن شاٹ لینے سے کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماں سوا جب آپ رقم خرچ کر کے کوئی چیز لیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو وہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ سائیکولوجیکلی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایز سچ کوئی نشہ نہیں ہے۔ آکسیجن ہمارے جسم کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ہوا میں وافر مقدار میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں سفوکیشن ہوتی ہے تو ہم بھی کھلی جگہ چلے جاتے ہیں، جیسے ہم کسی باغ میں جاتے ہیں تو وہاں آکسیجن کہتے ہیں کہ زیادہ ہوتی ہے تو کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، تھوڑی ہوا چل رہی ہو تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایز سچ یہ جو آکسیجن شاٹس ہیں یہ ایک خام خواہ کا گورکھ دھندا ہے جو لوگوں نے اپنے لیے بزنس بنا لیا ہے، اور کچھ سادہ لوگ جو ہیں وہ اس گرفت میں بھی آ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آکسیجن شاٹ سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ٹیکنیکلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ صرف نفسیاتی عمل ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر کافی چیزیں ہیں، حکومتی سطح پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، عوامی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اموات بھی ہو رہی ہیں، اس کی کئی اقسام بھی آ گئی ہیں سامنے، تو حل کیا ہے؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ بات ہوتی ہیں ایسی منشیات سے جو کہ بعض اوقات میڈیکل اسٹور سے لوگ خریدتے ہیں، ایسے انجیکشن اور گولیاں جن کی اوور ڈوز سے اموات ہوتی ہیں، اور پاکستان میں کوئی تقریباً 300 لوگ روزانہ یہ اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہیں اوور ڈوز کی وجہ سے۔ باقی جو نشے کے استعمال سے مختلف بیماریوں کے ذریعے موت کی وادی میں جاتے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں 76 لاکھ لوگ نشے کے مریض ہیں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق، جو کہ ہماری آبادی کا تقریباً 4% بنتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بہت سے ایسے طبقے ہیں جن کے اوپر ہم نے کبھی نظر ہی نہیں ڈالی، جبکہ نشہ سٹوڈنٹس کی نسبت یا اسٹریٹ کے لوگوں کی نسبت ان میں زیادہ ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو بزنس مین طبقے میں نشہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹس میں نشے کی تعداد دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت زیادہ بیوروکریٹس نشہ کرتے ہیں، ایڈوکیٹس یعنی وکلاء، ڈاکٹرز، اسی طرح ایئر لائن پائلٹس میں نشہ بہت زیادہ ہے، جرنلسٹ میں نشہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرف توجہ نہیں جاتی، تو ہم بعض اوقات جو ہے ایک بڑی چیز کو چھوڑ کے ایک چھوٹی چیز پہ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تو محض آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری آبادی میں لوگ نشہ کرتے ہیں، اوورآل آبادی میں 4% لوگ نشہ کرتے ہیں، لیکن ایئر لائن پائلٹس میں نشہ کرنے والوں کی تعداد 80% ہے۔ اسی طرح بیوروکریٹس 60 سے 70% تک بیوروکریٹس جو ہیں شراب کا نشہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے جو نامور کلب ہیں جن کو لوگ جوائن کرتے ہیں، بہت بڑی فیسیں دے کے جوائن کرتے ہیں، وہاں بھی نشے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کھلاڑیوں میں دیکھیں تو کھلاڑیوں میں بھی نشے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ تو جہاں سیلیبریٹیز کا ذکر آئے گا وہاں بھی نشہ آپ کو پس پردہ کار فرما نظر آتا ہے۔ تو نشے بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں اور بڑے اہم آپ نام لے رہے ہیں، بڑے اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ پائلٹس ہیں، وکلاء ہیں، کھلاڑی ہیں، یہ سفیر ہوتے ہیں قوم کے، اور یہ ایک پہچان ہوتے ہیں۔ تو بڑے بڑے کلبز میں جب یہ جا کے اس طرح کی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں اور یہ کی جاتی ہیں تو کیا اس کی کوئی گرفت نہیں ہوتی؟ دیکھیے گرفت کیسے ہو جبکہ گرفت کرنے والوں میں بھی یہ باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ہمارا ایک طبقہ ہے اونچا طبقہ جس میں شراب یا نشہ ایکسیپٹیبل ہے ان کی زندگی کے اندر۔ ان کے اندر ایک دوسرے کو وہ بڑے شوق سے شراب کی دعوتیں دیتے ہیں، اور اس میں وہ کوئی قباحت نہیں سمجھتے، اور ان کے اہل خانہ تو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ماں سوا جب کہ کوئی الکوہلزم میں چلا جائے تو فیملی تڑپنا شروع ہوتی ہے۔ محض شراب کے استعمال اور آل نائٹ پارٹیز کو تو سب انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے اس لاہور میں مہندی کی اکثر رسموں میں پس پردہ ڈرنکنگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ڈرنکنگ تو بیک ڈراپ میں ہر جگہ نظر آئے گی آپ کو۔ ڈرگنگ اور ڈرنکنگ جو ہے انٹیگرل پارٹ آف لائف بن گیا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں
وہ جب سامنے آتے ہیں تو پورے خاندان لرزتے ہیں اور تڑپتے ہیں، اور جہاں اسے شوق کے طور پر سمجھا جاتا ہے تو وہاں تو کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ انجانے میں کس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، کوئی ایسی بات نہیں، تشنا نہیں چھوڑا انہوں نے کسی موضوع کو، کسی اپنے لمحے کو، کسی ایک منٹ میں واضح ان کی باتیں تھیں، اور اس پر مزید تبصرے کی گنجائش اور ضرورت بھی نہیں ہے۔